کہ کچھ لوگ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور کافی قبائل اسلام قبول کر رہے ہیں، تعداد بڑھ رہی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ بھیجیں کہ جو جا کے لوگوں کو تبلیغ کر سکیں، اسلام کے احکامات سکھا سکیں، اسلام کی باتیں سکھا سکیں، آپ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 6 لوگوں کو، 6 اصحاب کو ان کے ساتھ بھیجا، جن میں حضرت زید، حضرت خالد، حضرت عاصم، حضرت خبیب بن عدی، حضرت عبداللہ بن طارق اور حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب موجود تھے۔ حضور جان کائنات نے ان کو بھیجا، رجی کے مقام پر پہنچے، یہاں پہنچ کے ان کے ذہنوں میں فطور آیا، انہوں نے ایک مشورہ باہم یہ کیا کہ یہ مسلمانوں کو لے کے ہم آ رہے ہیں، ان کو تو دھوکے سے لائے ہیں، تبلیغ کا کہہ کے لائے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں 6 لوگ ہیں، ان کو قید کرتے ہیں، جا کے مکہ والوں کو دے دیتے ہیں قیدی بنا کے، مکہ والے ان کو خرید لیں گے، ہمیں مال و دولت بھی مل جائے گا، وہ اپنے بدلے بھی لے لیں گے۔ یہ بات ان کے ذہن میں آئی، 200 لوگ انہوں نے لیے اور انہوں نے گھیرا ڈال دیا 6 مسلمانوں کو۔ یہ بھی ایک مسلمان کی طاقت دیکھیں، 6 لوگوں کے لیے 200 لوگ گھیرا ڈال رہے ہیں، ان کے گرد گھیرا ڈالا گیا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہ جانثار بہادری، قوت، شجاعت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 تیر آپ نے مارے، اور ایسے تیر انداز، ماہر تیر انداز تھے کہ 7 تیروں میں سے کوئی بھی خطا نہیں ہوا، اور آپ نے 7 تیروں سے ان کے جو سردار اور بڑے تھے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے نیزے کا استعمال کیا، جب تک نیزہ نہیں ٹوٹا آپ نے کئی غیر مسلموں کو آپ نے واسطے جہنم کیا۔ اس کے بعد آپ تلوار سے لڑنا شروع ہوئے اور بالآخر آپ کی شہادت ہو گئی۔ اب جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی بہادری دکھائی ہے، اور میدان احد میں انہوں نے سلافہ نامی عورت کے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا میدان احد میں۔ تو سلافہ نامی عورت نے یہ منت مان رکھی تھی، نظر مان رکھی تھی کہ اللہ مجھے یہ موقع عطا فرمائے کہ میں کسی وقت میرے سامنے عاصم کی کھوپڑی آئے، اس میں شراب ڈال کے پیوں گی اپنے بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے۔ یہ اس نے منت مان رکھی تھی، اپنے سے خود سے قسم اٹھا رکھی تھی۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جانثار حضرت عاصم اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہا مولا یہ تو ان تیاریوں میں ہے اور یہ بعد میں میرا مسئلہ کریں گے، میری میت کی دھجیاں اڑائیں گے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کوئی کافر میری میت کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ بس یہ دعا کرتے ہیں کہ کافر آتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کھوپڑی اتارتے ہیں اور سلافہ کو جا کے دیتے ہیں، لیکن جب وہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا جاتا ہے، وہ آپ کی میت کے گرد یوں گھیرا ڈال لیتے ہیں کہ کوئی آپ کی میت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں سے ناکام واپس لوٹنے لگتے ہیں تو ارادہ کرتے ہیں چلو اب تو نہیں، شام کے وقت آئیں گے جب یہ مکھیاں نہیں ہوں گی، اس وقت ہم ان کی میت سے ان کی کھوپڑی کو اتاریں گے، ان کی میت کا مسئلہ کریں گے۔ شام کو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کی قدرت کہ دعا کی ایسی قبولیت ہے، پانی کا تیز ریلا آتا ہے، حضرت عاصم کی لاش کو اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ لاش ان کے ہاتھ میں نہیں آتی اور یوں ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ میری میت کو کسی کافر کے ہاتھ نہ لگنے دینا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور ان کی میت کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہاں پہ کچھ 2 مزید لوگ جن کو گرفتار کر لیا گیا، ایک تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں کو قید کر کے مکہ میں لے جایا گیا اور الگ الگ مقام پہ رکھا گیا، اور اب اس انتظار میں ہے کہ ان کو تماشبین اکٹھے کریں گے، لوگوں کا ہجوم اکٹھا کریں گے اور دونوں کو پھانسی دیں گے، دونوں کو قتل کریں گے، یہ اشتعاری میں ہے۔ لیکن حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جذبہ جانثاری کیسا رکھتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا جاتا ہے، صفوان بن امیہ نے خریدا، کہتا ہے کہ میرے باپ امیہ کو چونکہ حضرت زید نے قتل کیا تھا میں ان کا بدلہ لوں گا۔ حضرت زید کو خریدا، اپنے پاس رکھا، قیدی بنا کے رکھا، پھر لے کے آئے مقام تنعیم پہ، لا کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور کہا گیا کہ آ جاؤ، اور بھی کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے مسلمانوں سے تو آ جاؤ، ایک مسلمان پکڑا ہے۔ لوگوں کو لے کے آتے ہیں، یہاں ابو سفیان بھی موجود ہے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو طنز کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے کہنے لگے زید کیا خیال ہے
چاہتے ہو کہ اگر اس جگہ جس جگہ ابھی تم ہو، تمہیں ابھی قتل کیا جانے لگا ہے، تختہ دار پہ ہو، کیا کبھی خیال آتا ہے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ حضرت زید جواب ارشاد فرماتے ہیں، ایسا جواب دیتے ہیں کہ تا قیامت عاشقوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں یہ کیا کہتے ہو کہ اس جگہ محمد مصطفیٰ ہوتے اور میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا؟ میں تو ایک لمحے کے لیے یہ بھی نہیں سوچ سکتا ہوں میرے محمد مصطفیٰ کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔